پڑ گیا جس سے آدھا کے سینے میں غار، حشمتی شیر پیش ہے سنت کا بار، بچ کے جانے نہ پائے وہابی شکار، ضرب صدر الشریعہ ہے باطل شکن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن۔ حسن صاحب بول رہے ہیں؟ جی اور سب خیریت حسن صاحب؟ جی میں راہیل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے، اچھا فارغ ہے 2 منٹ؟ جی آپ دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی اچھا، مجھے زیادہ علم نہیں ہے آپ کی، میں نے ایک آدھ وائس کال وائس ریکارڈنگ سنی ہے، ہاں اس تعلق سے میں نے آپ کو کال کری، تو مجھے جاننا تھا بدعت کیا ہوتی ہے حضور؟ بدعت جی بدعت کیا ہوتی ہے؟ بدعت کیا ہوتی ہے؟ جی بدعت دین کے اندر نیا طریقہ ایجاد کرنا۔ دین کے اندر نیا طریقہ ایجاد کرنا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضور کچھ اگزامپل دیں اس کا، جی جیسے کوئی اگزامپل دیں۔ جیسے علیہ السلام، جیسے یہ عید میلاد النبی وغیرہ یہ ایجاد کیا نا۔ اچھا، عید میلاد النبی بدعت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیے ایک سوال کا جواب مل گیا، الحمدللہ، بہت شکریہ۔ اچھا جیسے بدعت ہے تو اگر کوئی کام بدعت ہے، جو دین میں نیا کام آپ نے کہا نا بدعت سے کرنا، اچھا حضور جیسے مان لیجئے کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور میں اپنے گھر میں کوئی بدعت کر رہا ہوں، یا وہی بدعت میں اپنے گھر کی چھت پہ کروں، یا وہی بدعت میں اپنے گھر کے باہر کروں، تو یہ بدعت ہی رہے گی نا ہر جگہ، ہے نا حضرت؟ اچھا حضرت، میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اشرف علی تھانی صاحب کی، آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے صاحب۔ جی جی اب آئی ماشاءاللہ سے۔ آپ کی کتاب پڑھ رہا تھا میں اشرف علی تھانی صاحب کی، ملفوظات حکیم الامت، صفحہ نمبر تھا 632۔ اچھا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کالج جانتے ہیں نا، کالج جہاں پڑھائی کرتے ہیں بچے، لڑکیاں لڑکے سب، کالج میں میلاد النبی منانا جائز ہے بلکہ حفاظت دینے کا ذریعہ ہے، لیکن باقی جگہ پر ناجائز ہے۔ تو حضور جیسے بھی آپ نے کہا کہ جو ہم اپنے گھر پہ بدعت کریں، گھر کی چھت پہ کریں، یا سڑک پہ، روڈ پہ، میدان میں، پکچر ہال میں کریں، مال میں کریں، بدعت تو بدعت ہی رہے گی۔ اور آپ نے کہا میلاد النبی بھی بدعت ہے، آپ نے اگزامپل ہی پہلا ہم کو یہ دیا تھا کہ میلاد النبی بدعت ہے، تو اشرف علی تھانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میلاد النبی کالج میں کرنا جائز ہے اور جگہ کرنا بدعت ہے، تو یہ میں سمجھا نہیں عبارت۔ اصل میں کیا ہے نا کہ جی وہ دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ کالج وغیرہ والے کیا ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں اللہ کے رسول کی باتیں وغیرہ، اچھا تو اچھا وہ کیا ہے کہ اس بہانے سے ان کے پاس بات تو جائے گی نا۔ جیسے اچھا اچھا یہ اپنے پڑوس ملک کے اندر بھی اس طریقے یہ جو قادیانی ہوتا ہے نا، اچھا وعلیکم السلام، تو قادیانیوں کے یہاں پہ کیا ہے کہ وہاں کچھ ان کا زور زیادہ ہے، اچھا اچھا چینی ووڈ ہے کوئی ایسا کوئی ہے، مطلب کوئی جگہ اچھا ہے اچھا اچھا وہاں ان کا زور بہت زیادہ ہے، اچھا تو اچھا اس زور کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے کہ اس ایک دن میں تھوڑی سی اللہ کے نبی کی بات وغیرہ ہو جاتی ہے، اچھا اچھا تو اس وجہ سے علماء دیوبند بھی شریک ہے جلوس کے اندر وہاں پر، اچھا 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 تو اس لیے کبھی کبھی اس طریقے سے کرنا پڑتا ہے اچھا لیکن دین جناب کی حفاظت کے لیے۔ لیکن جناب کیا دین کی حفاظت کے لیے بدعت کر سکتے ہیں؟ بدعت جب ہوگی نا جب ہم اس کو باقاعدہ ثواب سمجھ کے کریں گے، اور اس کو پھر جو ہے کسی دوسرا نہیں کر رہا اس کو اچھا برا بلا اچھا کہیں گے، اچھا اچھا سمجھ لائیں نا۔ جناب جب ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بدعت کیا ہوتی ہے، آپ نے بتایا دین میں نیا کام، اور پھر میں نے جب اگزامپل پوچھا تو آپ نے اتفاق سے کوئنسیڈنٹ ایسا ہوا کہ آپ نے کہا میلاد النبی یہ بدعت ہے، اور اشرف علی تھانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کالج میں میلاد النبی منانا جائز ہے بلکہ حفاظت دینے کا، سن تو لیں، بلکہ حفاظت دینے کا ذریعہ ہے، لیکن باقی جگہ پر ناجائز ہے۔ تو حضور اگر بدعت تو بدعت ہے، چاہے جیسے بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا نا گھر پہ کریں، گھر کے باہر کریں، چھت پہ کریں، بدعت تو بدعت ہوگی، تو یہ کالج میں یہ دین کیسے ہو گیا اور کالج کے آپ باہر سمجھے بدعت نہیں میری کیسے ہو بات، گیا؟ جیسے یہ سمجھائیے نا۔ آپ دیکھو، جی آپ اگر کر رہے ہو جیسے عید میلاد النبی بنا رہے ہو آپ، ٹھیک ہے جی نا، جی 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 اگر آپ بنا رہے ہو، آپ اگر ہمیں برا نہیں کہہ رہے ہو اور آپ اپنا مطلب ایک آپ کام کر رہے ہو جی جی تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کیا ایک شیطان کہتے ہو، جو نہیں بنا رہا وہ شیطان ہے، اس طریقے سے اچھا یہ چیزیں فتوے لگانا یہ بہت غلط ہے۔
یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ جو بدعت بن جاتا ہے. نہیں یہ تو کسی اچھا اس سے بدعت بن جاتا ہے, اس سے بدعت بن جاتا ہے. ہاں مطلب دین میں کوئی اب اس کی ڈیفینیشن بدل گئی تھوڑی سی. جیسے کہ آپ نے بتایا دین میں کوئی نیا کام, سنیں تو دین میں کوئی نیا کام کرنا ہے بدعت ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ کہا, پھر آپ نے کہا ثواب سمجھ کے کرنا یہ بھی بدعت ہے, چلیے ٹھیک. پھر آپ نے کہا کہ دوسرے کو اگر ہم نیچا دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو بدعت ہے. تو اور کچھ تعریفیں ہوں تو مکمل بتا دیجئے, پھر ہم سیکھنے کو ملے گا آپ سے. سیکھنے کو کیا ملے گا, یہی تو سیکھ رہے ہیں جی. آپ نے 3 تعریفیں بدعت کی کر دی ہم کو. پہلے آپ نے کہا دین میں کوئی نیا کام, پھر آپ نے کہا ثواب کی نیت سے, پھر آپ آخری میں آپ نے کہا کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غلط کہو گے تو بدعت ہو جائے گا. اور پھر آپ نے کہا بدعت تو بدعت ہے, چاہے چھت پہ کریں, باہر کریں, آنگن میں کریں. پھر آپ نے کہا جب میں نے یہ حوالہ دیا تو آپ نے کہا نہیں یہ جائز ہے. تو مطلب بہت اختلافات ہیں عبارت میں, کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوتی جا رہی ہے, ختم نہیں ہو رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے جی. اچھا اصل میں جی, کیا ہے کہ جو کام شریعت کے اندر نہیں ہے اس کو چھوڑ دو بس, اور کیا. تو عید میلاد النبی شریعت میں ہے؟ نہیں نہیں ہے. تو حکیم الامت صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کالج کے اندر جائز ہے. صاحب وہ میں نے کہا نا کس لیے کہہ رہے ہو, وہاں پر کیا ہے کہ اللہ کے نبی ہاں. صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو جاوے اچھا اسی کے ذریعے سے. اچھا تو کالج کے اندر ہو تو وہ بات, اگر حضور کا ذکر کالج کے اندر ہو تو وہ دین ہے, اور اگر کالج کے باہر ہو تو وہ دین نہیں ہے, بدعت ہے. حضور کا ذکر تو ہر وقت ذکر تو نہیں میں خالی میں میلاد النبی کی بات کر رہا ہوں. جی میں جانتا اللہ کے ہوں, نبی کا ذکر کرنا تو ہر جگہ جی خیر بے ہے شک, صاحب. میں عید میلاد النبی کی بات کر رہا ہوں. جیسے کہ کالج کے اندر کریں تو ذکر جو ہے یہ دین ہے, اور کالج کے باہر کریں گے تو یہ بدعت ہو جائے گا. ہم تو یہ بیان وغیرہ کرنا ہے اس کو بدعت ہرگز نہیں کہتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن جو بیان کرتے ہیں اس کو بھی ہم کوئی بدعت نہیں کہتے. کون کہتا؟ نہیں عید میلاد لیکن النبی اصل کی میں بات اس ہو میں جو رہی ہے. خرافات ہوتی ہے نا عید جی میلاد النبی میں, جی ان کو بدعت کہا جاتا ہے. جیسے دیکھو یہ تقریروں کو کون کہے گا, تقریر تو ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے, سیرت اچھا کو اچھا تقریر ہوتی ہے. اچھا تقریر کو کوئی ایسا نہیں. اصل اچھا میں کیا جھنڈیاں لگانا اور یہ اچھا لائٹ لگانا اور یہ کرنا اچھا وہ کرنا. اچھا جھنڈے لگانا بدعت ہے. یہ جھنڈیاں لگانا کہاں ثابت ہے بتاؤ؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے جھنڈے لگانا بھی بدعت ہے, میں نے مان لیا. ٹھیک ہے, جھنڈے لگانا, لائٹ لگانا یہ بھی بدعت ہے, میں نے مان لیا. ٹھیک. جب آپ کا مدرسہ دیوبند میں سالانہ جو آپ کا فیسٹیول مناتے ہیں آپ, اس میں جھنڈیاں بھی لگتی ہیں, لائٹیں بھی لگتی ہیں, وہاں دین ہو جاتا ہے. اچھا کالج کے اندر ہے نا وہ, اس لیے دین ہو گیا. اوکے کالج دارالعلوم میں ایک طرح سے کالج ہی تو ہے, جامعہ ہے, تو وہ دین ہو گیا. سمجھے نہیں آپ. اچھا دیکھو سمجھائیے. اس کے اندر کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ بھئی تم نے بھی جھنڈیاں لگاؤ, سب جھنڈیاں لگاؤ, نہیں اچھا بھئی یہ اچھا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس طریقے سے فتویٰ تو کوئی نہیں لگاتا نا. اچھا یہاں پہ ہمارے کسی ایک انسان کا ایسا فتویٰ دکھائیے جس نے کہا ہو کہ اگر تم نے جھنڈے نہیں لگائے یا عید میلاد النبی نہیں منایا, یا غور کریے گا, جھنڈے نہیں لگائے, عید میلاد النبی نہیں منایا, تو تم برے ہو, اور تم کمینے ہو, یا تم خارجی ہو, یا غلط ہم کہتے ہیں. کہیں ایسا ہے کوئی فتویٰ لکھت میں ہے؟ نہیں ہے. تمہارے یہ نعتیں وغیرہ چلتی ہیں نا, اس کے اندر ہے کہ بھئی جو شیطان کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہاں بے شک, یہ تو بات حق ہے. جی دیکھیے اس لیے حضور, اصل میں کیا ہے کہ وہاں دیکھیے فبی اب جاری میں کا بتا فلیہ رہا ہوں. فرحو, جی لیٹ می فبی ٹیل یو, جاری کا فلیہ فرحو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی لیٹ می اس ٹیل کے یو ون اوپر. تھنگ. مجھے ایک چیز کلیئر کر دے دیجیے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی, ولادت ہوئی, تو جتنے بھی مسلمان تھے, مسلمانوں کے لیے تو اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. اور حضور نے جتنی بھی بدعتیں تھیں, جتنا کفر تھا, شرک تھا, یہ سب تو شیطان کا کام تھا. تو حضور تشریف لائے ان سب کو ختم کرنے کے لیے. تو تکلیف کس کو ہوئی؟ شیطان کو ہوئی. تو حضور تشریف لائے, تشریف شیطان کو ہوئی. آپ کو تھوڑی نہ کہتے ہیں, ہم لوگ تو شیطان کو کہتے ہیں, آپ لوگ اپنے اوپر پتہ نہیں کیوں لے لیتے ہیں. ہم لوگ تو شیطان ابلیس کو کہتے ہیں, اور جو اس کے پیروکار ہیں ان کو کہتے ہیں. اب آپ کے شیطان کے پیروکار ہیں, بتائیے, مطلب بتائیے, ایمانداری سے بتائیے. اصل میں دیکھو اس ہاں, طریقے سے فتوے لگانا غلط ہے یا نہیں ہے؟ کون سے فتوے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ شیطان ہے, وہ کون شیطان ہے؟ جو نہیں بنا رہا ہے. ہم پرے اللہ تو اکبر کبیرہ, ہم نے کب کہا جو نہیں منا رہا شیطان ہے؟ ہم نے تو نعت میں کہاں کہا ہی کیسی نہیں. بات کرتے ہو اچھا آپ پڑھیں, آپ کیا ہے اس میں؟ ابلیس کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے, ایسا اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے. تمہارے اچھا نعت ایک میں؟ بات بتائیں, چلیے ٹھیک ہے, ایک بات بتائیں.
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب یہ بتائیے آپ تو مسلمان ہیں نا, تو ابلیس کو کہا جا رہا ہے, آپ کو برا کیوں لگ رہا؟ سوائے ابلیس کی خوشیاں منا رہے ہوں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کہا ابلیس کو جا رہا ہے. بھائی آپ کا نام تو نہیں لیا گیا, کہا ابلیس کو جا رہا ہے, آپ کے دل پہ چوٹ لگ رہی, کوئی کنیکشن تو نہیں ہے؟ دیکھو نا یار, کوئی کنیکشن تو نہیں ہے. سوائے کا کیا مطلب؟ ہاں سوائے ابلیس کے. آپ یار اتنے پڑھے لکھے ہو کر بھی آپ جہالت کی باتیں کر رہے ہیں. سارے مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں ہمارے نبی کی آمد ہے. سوائے کا مطلب یہ ہے کہ جو جلتا ہے عید میلاد النبی کی پیدائش سے, حضور کی ولادت سے جلتا ہے. پیدائش سے کوئی نہیں جلتا, پل یہ پر ہوا ہے خوش ہو جاؤ, خوشیاں منانے کا کہیں نہیں ہے. اچھا خوشیاں منانے کا نہیں, آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے خوشیاں نہیں مناتے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ ارے بھائی سوال ہوا, آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا آپ خوشی نہیں مناتے؟ کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے وہاں ہوا ہے, ہمارے ہی وہاں کا ہے کہ ادھر ادھر سے اڑ کے آیا نطفہ؟ ایسا تو نہیں ہے نا. کوئی آپ کے اولاد ہوئی, آپ خوشیاں نہیں منائیں گے, کون منائے گا؟ پڑوسی منائے گا. اور اگر پڑوسی نے استاد منا دی خوشی, فرض کریے آپ کے وہاں اولاد پیدا ہوئی, آپ نے خوشی نہیں منائی, پڑوسی نے منا دی, تب تو پھر تلواریں نکل آئیں گی کہ سسرا اولاد ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہے, خوشی سسرا وہ مناوت ہے. صحابہ اکرام کے اوپر کیا فتوا لگاؤ گے آپ؟ کون سا فتوا؟ صحابہ اکرام پر کیا فتوا لگاؤ گے؟ یہ جو شیطان والا آپ نے کہا ہے, ہاں, تو یہ کیا صحابہ پر بھی فٹ ہوگا؟ تو آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ صحابہ اکرام خوش نہیں ہوئے تھے حضور کی پیدائش کے دن؟ میں کہہ رہا ہوں نا, خوش تو ہم بھی ہیں. ہاں تو وہی تو, خوش ہو جاؤ, تو خوش آپ بھی ہیں. اچھا وہی تو میں کہہ رہا ہوں, خوشیاں مناؤ آپ کہہ رہے ہیں نا, خوشیاں مناؤ. آپ صحابہ اکرام پر کیا فتوا لگائیں گے؟ اگر آپ, اچھا یہ بتائیے, آپ کے اندر لکھا ہے, جی کیا لکھا ہے؟ آپ کے نعیمی صاحب نے لکھا ہے جی کہ 3 زمانوں کے اندر جو ہے یہ نہیں منایا جاتا تھا. اچھا ہاں, اچھا کون سے؟ ایک نبی کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین کے زمانے میں. اچھا, اب ان 3 زمانوں کے اندر نہیں بنایا جاتا تھا, ان تینوں زمانوں پر کیا فتوا لگائیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے, دیکھیے دور بدل, سوائے اگر آپ کہیں گے تو شیطان وہ بھی بن جائیں گے. اچھا تو ٹھیک ہے, آپ مجھے کوئی ایک ایسی دلیل لا دیجئے صحیح ستہ سے لا دیجئے جس میں کسی صحابہ نے حضور کی ولادت کے دن کو, حضور کے ولادت کے دن خوشی نہ منائی ہو, غم کیا ہو, سوال کیے ہو. ایک حدیث کو بتائیے. تو آپ اپنی خود کی کتابوں سے جو ہے جاہل ہے بالکل. نہیں میں کتاب کا پتہ نہیں, آپ کی کتاب کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے. قادری صاحب کی ایک کتاب ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا. یہ واٹس ایپ نمبر ہی ہے آپ کے؟ ہاں یہی ہے, میں آپ کو اس کے اوپر بھیج دوں گا وہ کتاب کے باقاعدہ بھر کے. اچھا ٹھیک ہے, چلے ہم لوگ لکھا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, آپ نے ہم لوگ کو تو لگا دیا کہ بھائی جاہل ہے, یہ نہیں پڑھے لکھے. لیکن اشرف علی تھانوی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میلاد النبی منانا کالج میں جائز ہے, اور پتہ کیا لکھ رہے ہیں, لیکن باقی جگہ پر ناجائز ہے. بات ہم اس عبارت پہ کر رہے تھے نا, میں نے یہاں تک کہ وہ قادیانیوں کا وہاں کا بھی حوالہ دیا. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں جناب والا کہ کالج کے اندر کوئی اور مخلوق ہوتی ہے, کالج کے باہر کوئی اور مخلوق ہو جاتی ہے کیا؟ کالج کے اندر بھی انسان ہوتے ہیں, کالج کے باہر بھی انسان ہوتے ہیں. علاج کے طور پر بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. اچھا جیسے اس سے کیا علاج ہوگا بتائیے؟ جیسے یہ ذکر جو ہوتا ہے نا, اچھا جوڑ سے جو ذکر کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, جی, اجتماعی طور پر جو ہے جائز نہیں ہے. اچھا اجتماعی طور پہ جائز نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بعض مرتبہ سکھانے کے لیے اجتماعی طور پر نہیں کرتے. اچھا اچھا, تو اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو علاج کے طور پر کرنی پڑتی ہے. اچھا جیسے مان لیجئے کس کا علاج کرنا ہے, کالج میں عید میلاد النبی منائیں گے تو کس کا علاج ہوگا؟ علاج بچوں کا ہوگا, جو بچے جو ہے کبھی سنتے ہی نہیں نبی کا ذکر ہی. اچھا, اور اگر یہی کالج سے باہر ہو جائے گا تو یہ بدعت ہو جائے گا, یہ بدعت ہو جائے گا. ارے میرے بھائی یہ کہہ رہا. اچھا چلیں چھوڑیں, آپ میں ایک چھوٹا سوال پوچھ لیتا ہوں, معاملہ ختم کر دیتے ہیں. وہ آ رہے ہیں کیا؟ حدیث شریف ہے کہ دین مفہوم ہے کہ دین میں کوئی بھی نیا کام کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی لے جاتی ہے, ہر گمراہی جہنم لے جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ہمیں میلاد النبی کو آپ نے بدعت کہہ دیا ہے, اشرف علی تھانوی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کالج میں بدعت نہیں ہے, کالج کے باہر بدعت ہے. اب آپ مجھے ایک حدیث شریف ایسی پیش کر دیجئے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اے ایمان والوں, تم لوگوں کا علاج کرنے کے لیے بدعت کر سکتے ہو, اور جیسے ہی علاج ختم ہو جائے بدعت بند کر دو. ایک حدیث شریف پیش کر دیجئے. یہ کوئی بات ہوئی تو یہی تو بات ہوئی. اب آپ کے تھانوی صاحب بتائیے, کہہ رہے کالج
کالج میں میلاد النبی منا سکتے ہو تو کالج میں وہ چیز صحیح ہے, اور کالج کے باہر نکلے بدعت ہو گئی. مطلب ہم نے الحمد شریف پڑھی, ہم نے قل اللہ پڑھی, ہم نے اتحیات پڑھی, نماز میں پڑھی. ارے رکیے ابھی, آپ جائیے نا کہیں, مزہ آ رہا ہے. جیسے ہم نے نماز میں ہم نے اتحیات پڑھی, ہم نے الحمد شریف پڑھی, تو یہ ٹھیک ہے. اب ہم نماز سے فارغ ہو کے اگر پڑھیں تو بدعت ہو جائے گا. ہلو, اس کا میں نے بتا دیا نا بھائی صاحب. کہاں بتا پائے بھائی صاحب آپ؟ بدعت تو بدعت رہے گا نا, بدعت تو بدعت ہی رہے گا نا. دیکھو اگر آپ کسی کو برا کہو گے, گستاخ رسول کہو گے, شیطان کہو گے, جی سر بھائی صاحب ہم تھوڑی نہ جائے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ دین کے اندر آپ اس کو ضروری سمجھ رہے ہو. اب بھائی صاحب آپ میری بات تو سنیے. مستحب کام ہوتا ہے نا, یہ بھی اپنے فتووں کی کتاب کے اندر آپ دیکھنا, یہ اپنے جو بھائی صاحب پھر اشرف علی تھانوی کام ہو بھائی صاحب اس کو ضروری سمجھ کے آپ کر رہے ہو جی, تو وہ بھی جو ہے نہیں کرنا چاہیے آپ کو, مکروہ ہو جائے گا. مستحب کام, اچھا کام, وہ بھی مکروہ ہو گیا. لیکن بھائی صاحب ہمارے وہاں آپ اگر اس چیز کو ضروری سمجھ رہے ہو اور اس کو دین سمجھ رہے ہو اور نہیں کرنے والوں کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہو تو وہ چیز ناجائز ہے. بھائی صاحب ہم نہیں کرنے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہے, ہم تو بس یہ کہتے ہیں, ہم تو بس یہ کہتے ہیں. ہاں ارے وہ تو میں کہہ رہا ہوں, تو اب شیطان مناتا ہے, آپ بتائیے. اچھا ایک بات بتائیے, شیطان خوش ہوتا ہے, خوشیاں مناتا ہے حضور کی پیدائش پہ؟ حضور کی پیدائش کا نہیں, آپ صرف اتنا بتائیے, اس نے بہت حضور کی اور 12 حضور کی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. ارے مردہ نبی اس کا ہوگا جو خود مردے ہیں, ہمارا نبی تو حیات النبی الحمدللہ. اور آپ کے وہاں خود 2 فرقے ہیں, سنیے نا آپ کے وہاں تو 2 فرقے ہیں, آپ کے یہاں 2 فرقے ہیں, حیاتی اور مماتی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں بات کریں گے. آپ کے یہاں 2 فرقے ہیں, حیاتی اور مماتی. حیاتی اور مماتی آپ کے یہاں 2 فرقے کیوں ہیں؟ ایک حضور کے قائل ہے, ایک حضور کا قائل نہیں ہے. آپ کون والے ہیں؟ آپ حیاتی ہیں, آپ حیاتی ہو کہ حضور کی حیات کا انکار کر رہے ہیں. یہاں تک کہ مولانا الیاس گنبد صاحب نے یہ بات کہہ دی تھی کہ جو مماتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ مانتے, قبر کا نام, ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے. تو پھر جب بات ہی ختم ہو گئی, ہم تو الیاس گنبد صاحب کو مانتے ہیں. تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ حیاتی ہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں حضور کے وفات پہ جو ہے وہ اس نے خوشی منائی تھی. موت تو ماننی پڑے گی نا, نہیں موت کے بعد بے شک, ہاں ہم بھی, ہمارے بھی یہی ہے کہ موت کے بعد ہم نہیں مانتے. ہاں موت کے بعد حیات ہم بھی مانتے ہیں. تو پھر ہم تو حضور کی ولادت. اچھا ٹھیک ہے, جمعے کو عید کا دن کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ جمعے کو عید کا دن کہا جاتا ہے, لیکن کہا جاتا ہے نا. جمعے کے دن کیا ہوا تھا؟ جمعے کے دن کس کی پیدائش ہوئی تھی اور جمعے کے دن کس کا وصال ہوا تھا؟ لیکن اس کے میں پوچھ رہا ہوں, بتاتے چلیے, جمعے کے دن کس کی پیدائش ہوئی تھی اور کس کا انتقال ہوا تھا؟ اس سے کیا لینا دینا؟ ارے اسی سے, ارے بھائی اگر انتقال ہوا ہے اور ہمارے وہاں غم منانا 3 دن ہے, اس سے زیادہ ہم غم منا نہیں سکتے بھائی. ہم کوئی شیعہ تھوڑی نہ ہے کہ ہم غم مناتے پھریں. صحابہ اکرام سے نہیں ملے گی, وہ کیسے آپ؟ اچھا تو ٹھیک ہے, اگر صحابہ اکرام سے جو چیز نہیں ملے گی تو آپ کے تھانوی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد النبی کالج میں منانا جائز ہے؟ جو چیز بدعت ہے تو وہ شروع سے آخر تک بدعت ہے. ہم نے کہا تھا نا, چھت پہ بدعت ہے, باہر بھی بدعت ہے, پارک میں بدعت ہے. دین کی بات تو پہنچ جائے گی. تو پھر وہ حدیث شریف ہم کو بتا دیجئے, تو ہمیں وہ حدیث شریف پیش کر دیجئے جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ بدعت دوسروں کے علاج کے لیے کر سکتے ہو, جائز ہے. آپ حدیث شریف پیش کر دیجئے. ارے یار بہت ساری, یہ تو آپ نے خود ایک نئی بدعت ڈال دی دین کے اندر. آپ خود بھی تو کرتے ہو. ارے ہماری بات چھوڑیے, میں دعویٰ تھوڑی نہ کر رہا ہوں, دعوے تو آپ کر رہے ہیں بھائی. آپ نے کہا کہ کسی کا علاج کرنے کے لیے بدعت کری جا سکتی ہے, تو حضور کا فرمان دکھائیے, قرآن کا فرمان دکھائیے. بدعت کیسے ہو جائے گی یار؟ علاج کرنے کے لیے بدعت کیسے ہو جائے گی؟ ارے بھائی وہی تو میں کہہ رہا ہوں, کوئی بدعت ہے. آپ ہی نے تو کہا عید میلاد النبی بدعت ہے. عید میلاد النبی بدعت بنتی ہے, عید میلاد النبی بدعت ہے کہ نہیں؟ سے کرے اور دوسرے نہ کرنے والوں گستاخ کے رسول اور اچھا یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی کو دوسرے کو فتویت لگائیں وہی چیز بدعت ہوتی ہے؟ ذرا اس کی تعریف بتا دیجئے, کوئی حدیث شریف پیش کر دیجئے. اپنی طرف سے غلط باتیں کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ نہیں, میں ایک چیز کی دلیل رکھتا ہوں الحمدللہ. میں آپ کو بھیجوں گا انشاءاللہ. کب بھیجیں گے؟ ابھی. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ ہاں بالکل جانتے ہیں, مجدد الحمدللہ. انہوں نے ہی اس کی تعریف کی ہے بدعت کی. اچھا انہوں ہی نے نہیں, اس کے پیچھے جمہور ہے علماء کا. ہم آپ کو علماء کا, محدث کا پورا قول بھیجیں گے, ہم آپ کو ان کی بدعت کی تعریف بتائیں گے.
ہم آپ کو بدعت کی تعریف, بدعت کی اقسام اور بدعت کی اقسام کی تعریف انشاءاللہ بتائیں گے, اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. آپ نے جو بھی کہا ہاں بھیج دیں گے, لیکن ایک چیز تو بتاتے جائیے کہ بدعت جو ہے, اگر کوئی بدعت ہے تو وہ گھر کے اندر بھی بدعت ہے, گھر کے باہر بھی بدعت ہے. کسی کا علاج کرنے کے لیے بدعت نہیں ہے, علاج ہو گیا تو بدعت ہو جائے گی, یہ حضور نے کہاں فرمایا بھائی؟ کون سی منطق لگاتے ہو یار, کیسی منطق لگاتے ہو کیسی؟ ارے بھائی ایسی بات کہو گے پکڑوں گے تو ہم ان کے پیچھے تھوڑی نہ پڑے ہیں, ان کے پیچھے کون پڑے گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چلیے جائیے, اچھا آپ آرام کریے.